بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت بہت اور ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی کوئی کرے تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے بہت زیادہ نیک عمل کرے اور گناہ سے پوری طریقے سے بچے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر قدر منزلت والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب سوچئے اگر وہ رات کسی کو مل جائے، اگر اس نے اس رات کو عبادت میں گزار دی تو گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کر لی۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے اس کے لیے، اس رات کو حاصل کرنا، اس میں عبادت کرنا۔ کتنی محرومی کی بات ہے اس کے لیے جس نے اس رات میں کچھ نہیں کیا، اور کتنی بدبختی، کتنی خسارے کی بات ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں بھی گناہ کا کام کیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو کس راتوں میں تلاشا جائے؟ تو اس کے متعلق کئی طرح کی حدیث موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش ہو، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تلاش ہو۔ تو یہی ہے کہ لیلۃ القدر ضرور نہیں ہے کہ اوڈ نائٹس میں یا ایون نائٹ میں بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے زیادہ تر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو آخری 10 راتیں ہیں ان تمام راتوں میں آپ جاگیں اور عبادت کریں۔ اگر ساری راتوں میں اگر جا کر عبادت نہ کی جا سکے، کچھ ہی نائٹس میں، تو زیادہ تر آپ فوکس کریں اور نائٹس میں، طاق راتوں میں زیادہ تر فوکس کریں، اور ایون نائٹ کو بھی یوں ہی ضائع نہ کریں، اس میں جتنا ہو سکے اتنا عبادت تو کر ہی لیں۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آخری 10 راتوں کا ذکر ہے۔ اگر رمضان المبارک 29 روزوں کا ہوا تو آخری 10 رات 20ویں رات سے شروع ہوگی۔ تو اس بنا پر 20ویں رات سے ہی اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ ہمیں شروعات میں پتہ نہیں ہوتا 29 روزوں کا مہینہ ہوگا یا 30 روزوں کا مہینہ ہوگا، اسی لیے 20ویں رات سے ہی اسٹارٹ کر دیں رات میں عبادت کرنا، اور جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے اتنا کریں۔ اب لیلۃ القدر کی راتوں میں کون سی عبادت کی جائے جس سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو؟ ایسے کچھ عبادت کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ضرور پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کر دی، اور اگر فجر کی بھی نماز بھی باجماعت اس نے ادا کر لی تو گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ اس لیے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ضرور پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے لیے جب جائیں تو تھوڑا پہلے چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے جاتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے نماز کا، تو اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں رحمت اور مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ ذکر کرتے رہیں۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو نماز کا ثواب ملتا جا رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس کا ثواب الگ، فرشتوں کی رحمتوں اور مغفرت کی دعائیں آپ کو مل رہی ہیں، کتنے فائدے ہو رہے ہیں۔ اور عشاء کی نماز آپ نے باجماعت پڑھ لی، آدھی رات کا ثواب، اسی لیے آپ پہلے چلے جائیں، اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیں گے تو تمام راتوں کا آپ کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ دوسرا کام، تراویح کی نماز ضرور ادا کریں۔ بلا عذر تراویح کی نماز نہ چھوڑیں، اگر تھکے ہوئے ہوں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، بلا عذر اس نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کو لے کر صحابہ کرام میں بہت جوش تھا، بہت محبت تھی اس نماز سے صحابہ کرام کو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات قیام اللیل پڑھایا تو ان کے پیچھے صحابہ کرام تھے، دوسری رات میں اور زیادہ صحابہ کرام، تیسری رات میں بھیڑ امڑ پڑی، چوتھی رات میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا، نہیں پڑھایا۔ وجہ بتلائی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جاتا تو امت آزمائش میں مبتلا ہو جاتی، اسی لیے بلا عذر اس نماز کو نہ چھوڑیں۔ آپ اس نماز کو جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے ضرور پڑھیں، اگر تھکے ہوئے ہوں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کام، مالی عبادت کرنا، صدقہ، ہدیہ، زکوٰۃ ان راتوں میں ضرور دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، بری موت سے بچاتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ہر رات میں صدقہ ضرور دیں، 10، 100، 1000 جتنا ممکن ہو سکے ضرور دیں صدقہ، اور رشتہ داروں کو بھی پیسے دیں۔
رشتہ داروں کو بھی ہدیہ یا پھر صدقہ زکوٰۃ دیں، رشتہ داروں اور علماء کرام کو بھی دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو رشتہ داروں کو پیسے دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یا کچھ بھی پیسے دیتے ہیں، تو اس میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو دینے کا، جو آپ پیسے دے رہے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، دوسرا رشتہ داری مجھ سے مضبوط ہوتی ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور زکوٰۃ بھی آپ ان راتوں میں ضرور دیں۔ اگر آپ کے مال پر سال 10 یا 20 دن بعد، 1 مہینے 2 مہینے بعد لگ رہا ہے یا 3 مہینے بعد کبھی بھی لگ رہا ہے، تو ایڈوانس میں آپ زکوٰۃ نکال دیں تاکہ زکوٰۃ کا جو ثواب ہے ان راتوں میں بھی آپ کو مل جائے۔ اور ایسی جگہ بھی خرچ کریں جو صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے، جیسے مسجد کی زمین پہ لگا دیا، مدرسے کی زمین پہ لگا دیا، یا مدرسے میں کوئی کتاب لے کے دے دیا کسی بچے کی علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، جو بھی شکل آپ اختیار کرنا چاہیں کر لیں جو صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے۔ چوتھا کام ذکر اللہ۔ قرآن کریم میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دل کو سکون، دل کو اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں کئی طرح کے ذکر مذکور ہیں، ان میں سے کسی بھی ذکر کا ورد کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جہاں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، لیکن ترازو میں قیامت کے دن جو ترازو ہوگا اس پہ بہت وزنی ہوں گے اور رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی مجمع میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر مجمع میں، یعنی کہ فرشتوں کی مجمع میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک بالشت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 بالشت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر متوجہ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا وہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت سعادت کی بات ہے۔ وہ گھڑی کتنی خوش نصیب گھڑی ہو جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اتنا ذکر کریں، اور اس میں 3 بار قل واللہ احد ان راتوں میں ضرور پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 3 بار قل واللہ احد پڑھا اس کو 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس لیے 3 بار قل واللہ احد ضرور پڑھیں۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، 100 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، اور کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ضرور پڑھیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر آپ پڑھتے رہیں، آپ کسی بھی ٹائم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا جب نماز پڑھنے گئے تو راستے میں چلتے چلتے پڑھ لیا، پھر نماز پڑھ کے واپس گھر پہ آ رہے ہیں تو راستے میں پڑھ لیا، یا قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو پھر آپ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیجئے، چہل قدمی کرتے کرتے پڑھ لیا، یا کوئی کام کرتے کرتے پڑھ لیا، تو اس طریقے سے آپ 100 مرتبہ کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ اور زیادہ بہتر ہے جب آپ ان کلمے کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں، یعنی کہ جب آپ کی زبان ادا کر رہی ہے لا الہ الا اللہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان کیا ادا کر رہی ہے۔ آپ کی زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ اور زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے ذکر کرنا۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اسی کے لیے ہے ساری تعریفیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہی تو ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا مضمون ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے ذکر کرنا۔ 5واں کام قرآن کریم کا پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 شخص پر رشک کرنا چاہیے۔ پہلا وہ شخص جو دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کے پاس مال ہے اور دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو سوچیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشک کرنے کو کہہ رہے ہیں ایسے شخص سے، تو کتنی ہی بڑی عبادت ہوگی یہ کہ جو قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے اس پہ رشک کرو، یعنی کہ اس کے جیسا بننے کی کوشش کرو، وہ رشک کرو، وہ ایسا ہے، میں اسے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اور وہ شخص جو مال خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اور وہ مال خرچ کرتا رہتا ہے، اپنے ہاتھ وسیع کر رکھا ہے، تو ایسے شخص پہ رشک کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور اس کا ثواب سوچیں کتنا ہے۔ ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس کی نیکیاں 10 ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم، اس میں الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں۔ اور یہ جو ثواب ہے یہ تو غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان میں تو بات ہی الگ ہوگا۔ اور اوپر سے ليلۃ القدر میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کا کیا ہی مقام ہوگا۔ چھٹا کام تہجد کی نماز ادا کرنا، 8 یا 12 رکعت کوشش کریں، نہیں تو جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھیں، کم سے کم 2 رکعت تو تہجد کی نماز ضرور ادا کریں۔ رات کا آخری حصہ ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت بندہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے، صحابہ کرام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کم سے کم 2 رکعت تو ضرور تہجد کی نماز ادا کریں۔ 7واں کام دعا مانگنا، یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنی۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں دعائیں بہت مانگنی ہیں، بہت لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہیں، اس میں آخرت کو زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اپنے لیے دعائیں مانگیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں 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 گناہ کر دیا، توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ جیسے ہی آپ توبہ کرتے ہیں فوراً دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ پکی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اگر دل میں ارادہ ہے کہ بعد میں کروں گا گناہ، تو یہ آپ دعا نہیں مذاق کر رہے ہیں، یہ تو مقبول نہیں ہوتی۔ آپ اس وقت پکی سچی توبہ ضرور کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، خاص کر ان راتوں میں پڑھنے کے لیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے قبر کے عذاب ہوگا، قبر کے عذاب سے یا اللہ مجھے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آخرت کے جتنے بھی مرحلے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان ہر مرحلے میں میرے لیے آسانی کا معاملہ کر، ایسے اعمال پہ لگا دے مجھے جو تیری رحمت کو واجب کر دے مجھ پر، جنت کو قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ ایسی اعمال سے بچا جو تیرے غضب کو دعوت دے، جنت سے دور کر دے اور جہنم کے قریب کر دے۔ زبان کی حفاظت کر یا اللہ، میرے آنکھوں کی حفاظت کر یا اللہ۔ گناہوں کی بہت زیادہ توبہ مانگیں اور آخرت کو فوکس کریں۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور عزت والی زندگی عطا کر، دونوں جہاں میں سب بلندی عطا کر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار میرے قصور کو معاف کر دے، میرے حال پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو صحت اور عزت والی زندگی عطا کر، ان کی جائز خواہشوں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، وہ جس مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت کو دور کر دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، تو ان سے راضی ہو جا، ایسے اعمال پہ لگا دے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ دونوں جہاں میں بلند مقام عطا کر، عزت عطا کر۔ اور بھی جو چیزیں ہوں ان کے لیے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اپنی اہل وعیال کے لیے دعا مانگیں، اپنی آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ یا اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمانا، سیدھے راستے پہ چلانا، برائی سے بچانا، دونوں جہاں میں بلندی عطا فرمانا، ہر آزمائش سے بچانا۔ اپنے رشتہ دار، اپنے دادا دادی، نانا نانی، سسرال والے اور ان سب کے اہل وعیال، خالہ، ماما، چچا، پھوپھی اور ان سب کے اہل وعیال، ان سب کے لیے بہت دعائیں مانگیں، اور ہم سب کے دل مل جائیں، ہمارے دلوں کو یا اللہ تعالیٰ کینہ، حسد، بغض، ان جیسی تمام برائیوں سے یا اللہ پاک کر دے، مسلمانوں کے حالات کو سدھار دے، یونٹی یا اللہ پیدا کر، بھائی چارہ پیدا کر دے، اتحاد قائم کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو بخش دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا دے۔
اور جتنے بھی ہم لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان سب کو قبول کر دے۔ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، ہم نے یا اللہ قرآن کریم پڑھا، نماز پڑھی، روزے رکھے، مالی عبادت کر دی، لیکن خلوص دل کے ساتھ نہیں ہو پایا۔ یا اللہ نمازیں پڑھ رہے تھے، دھیان کہیں اور تھا، قیام لیکن تیرے لیے ہی تھا، سجدے میں تھا، میرا پیشانی زمین پر تھی، تیرے لیے ہی تھا، دھیان کہیں اور تھا، معاف کر دے میری لغزشوں کو، میری برائیوں کو، میری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور میرے اعمال کو قبول کر لے۔ یا اللہ سجدہ صرف تیرے لیے ہی تھا، میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، سجدہ تیرے لیے ہی تھا۔ یا اللہ قبول کرے میرے اعمال کو، اور آئندہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں ان سب کو قبول کر لے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں رہی ہیں ان کو معاف کر دے۔ مظلوموں کے لیے دعا کریں، خاص کر فلسطین کے لیے بہت دعا کریں ان کے لیے۔ یا اللہ تعالیٰ بہت ظلم ہوا ہے ان پر، ان کی مدد فرما، ان کے گھروں کو پھر سے آباد کر دے، ان کو بہت قوت دے، طاقت دے، صبر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال کر دے۔ یا اللہ دونوں جہاں میں ان کو یا اللہ سربلندی عطا کر دے۔ یا اللہ ان کو دونوں جہاں میں عزت عطا کر۔ یا اللہ ان کی مدد کر، بہت مدد کر۔ اور ظالموں کے لیے دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت دے یا پھر ان کو عبرتناک عذاب دے دے، عبرتناک موت دے دے، ختم کر دے یا اللہ ان کو، ظالموں کو۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ مانگے، جتنی بھی چیزیں ضرورت کی ساری چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی، ذہنی، جسمانی طور پر تندرستی عطا کر۔ بہت سارے لوگ جاب لیس ہیں، ان کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں۔ امت بہت پریشان حال ہے، ہمارے حالات سدھر جائیں، ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ سدھر جائیں۔ بہت سارے لوگ قرض دار ہو گئے ہیں، مقروض ہو گئے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں۔ عزت، جان، مال، ان سب کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں۔ ہمارے جو مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، مدارس ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ بہت سارے بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ علماء کرام کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ ان کے جان و مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کر۔ اپنے مرحومین کے لیے بھی بہت دعائیں مانگے، یا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو قبروں میں چین و سکون، راحت نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرما، ہر عذاب سے ان کو بری کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور بھی جتنی دعائیں ہو سکیں وہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا مانگو اپنے رب سے گڑ گڑا کر، چپکے چپکے۔ حدیث میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ بندہ کا اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف اور عظمت بیان کرنا، اور اپنی بندگی، بے کسی، بے بسی کا اظہار کرنا۔ اس لیے دعا عبادت کا مغز ہے۔ 8واں کام اعتکاف کرنا۔ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو نور علی نور۔ اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے دنیا کو پیچھے کر دیا، چھوڑ دیا دنیا کو پیچھے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری طریقے سے لگا دیا۔ ایک جگہ ایک کونا پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو سوچیں وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بنا ہوا ہے، اور فرشتوں کی کتنی ہی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے وہ۔ اس کا یہ جذبہ ہی کیا کم تھا کہ اس نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا۔ اس کا یہ جذبہ ہی کتنا وزنی ہوگا آخرت میں۔ اپنا وقت، اپنا جسم وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ اعتکاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت رہی ہے۔ وہ ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار چھوٹ گیا تھا تو انہوں نے شوال کے مہینے میں اس کی قضا کی، روزے رکھے اور اعتکاف کیا۔ مرحومین کو بھی ان راتوں میں ضرور یاد رکھیں۔ جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت کی دعائیں کریں، اور خاص کر ان مرحومین کے لیے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں۔ اگر آپ کے کوئی اولاد، کوئی ماں باپ، کوئی بھائی، کوئی بھی دادا دادی، نانا نانی، یا کوئی بھی جو بھی گزر چکے ہیں، ان کو ان راتوں میں ضرور یاد رکھیں۔ ان کے لیے کریں کیا؟ ان کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ سب سے پہلا کام، خوب دعائیں مانگیں آپ۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، ان کو چین و سکون، راحت نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو ہر طرح کے عذاب سے بچا لے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اور بھی بہت ساری ان کے لیے دعائیں مانگے۔
اور ان کے لیے صدقہ ضرور دیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے صدقہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکال دیں آپ ان کے لیے، اور کم سے کم 3 بار ہر ایک مرحوم کے لیے ضرور پڑھیں، کم سے کم 3 بار کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ للیلۃ القدر کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن سونا ضروری ہے، آج کچھ ایسے کام ہیں کل کہ آج سونا ضروری ہے، تو اس کیس میں کچھ ایسے اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت آپ نفل پڑھ لیں اور بیچ بیچ میں ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ضرور پڑھیں، جتنا ہو سکے اتنا تراویح پڑھیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تراویح کی رکعتوں کو گھٹا رہا ہوں، مجبوری کی بات اور ہے، سنت مؤکدہ ہے یہ، مجبوری میں آپ جتنا ہو سکے اتنا تراویح پڑھ لیں، اور کم سے کم 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، درود شریف، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب 10 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں، کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سب 10 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں، اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں۔ یہ اور بہتر ہے جب آپ اس کا ورد کریں، ذکر کریں، تو آپ کو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، ذہن میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان کیا ادا کر رہی ہے۔ مثلا جب آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان کہہ رہی ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، والحمد للہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا اللہ طاقت و قوت تیرے سوا کسی میں نہیں ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، نیک اعمال کرا دے اور گناہوں سے بچا دے، تو بڑا عظمت والا ہے۔ تو ان کا معنی ذہن میں رکھنے سے یہ اور زیادہ بہتر ہے، اور مالی عبادت ضرور کریں، ایسی جگہ بھی مال خرچ کریں جو صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے، صدقہ ہدیہ زکوٰۃ ادا کریں اس میں، اگر کوئی مستحق نہ ملے تو آپ مال نکال کے سائڈ میں رکھ سکتے ہیں، جب مستحق مل جائے تو آپ اس کو دے دیں، انشاءاللہ لیلۃ القدر کی برکات حاصل ہو جائے گی۔ وضو کر کے سونے کے لیے جائیں، ذکر کرتے کرتے سو جائیں، اور جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے تو پھر پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، کم سے کم 2 رکعت تہجد پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور جتنے بھی تمام مسلمان ہیں ان سب کے لیے، جو مظلوم ہیں ان کے لیے، خاص کر فلسطین کے لیے بہت دعائیں مانگیں، مسلمان جو حکمران ہیں ان کی ہدایت کے لیے ضرور دعائیں مانگیں، اور اتحاد قائم ہو ہم سب کے لیے، بہت دعائیں مانگیں، آخرت کو زیادہ فوکس کریں، اور اپنی ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، جو بھی جائز ضروریات ہیں ان سب کو سامنے رکھ دیں، اور اپنی جتنے بھی آنے والی نسلیں ہیں ان سب کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اب کچھ لیلۃ القدر کے متعلق چند ایسی باتیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، گروپ بنا کے اس رات کو نہ گزاریں، مسجد میں گروپ بنا کے ہم عبادت کر رہے ہیں، کبھی ادھر ادھر منڈرا رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک کوئی جگہ آپ بیٹھ جائیں، تنہائی کا اختیار کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور رات کا کھانا آپ ہلکا ہی کھائیں، زیادہ جب کھا لیں گے تو ایسے تھکاوٹ حاوی ہو جاتی ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، نیند سی آنے لگ جاتی ہے۔ تیسرا کام، عورتوں کے لیے خاص کر، جب وہ کوئی کام کر رہی ہوں، برتن دھونا، سحری پریپیئر کرنا یا کچھ بھی، تو وہ ذکر و اذکار ساتھ میں کرتی رہے، اور ان خواتین کے لیے جن کو مینسز آ رہے ہوں، وہ صرف نماز اور قرآن نہیں پڑھ سکتی، باقی سارے اعمال کر سکتی ہیں، صدقہ دے سکتی ہیں، زکوٰۃ دے سکتی ہیں، مالی عبادت کر سکتی ہیں، وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، دعائیں خوب مانگ سکتی ہیں، مانگتی رہیں، ذکر و اذکار کرتی رہے، یہ ساری اعمال تو کر ہی سکتی ہے۔ تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آرام سے مینسز آ رہے ہیں تو آرام سے سو جائے اور کچھ نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، وضو کرے، مصلی بچھائے اور اس پر ذکر و اذکار کرتی رہے، دعائیں مانگتی رہے، مالی عبادت بھی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔